بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے بالکل نیا اور ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت اور بزرگ اصحاب کے مشورے سے خلیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک کو امید کرنے ہیں سارے دوست بڑے اچھے طریقے دے نال اپنی زندگی گزارتے ہوں گے۔ دوستو میں حسن تہاڈا ہوسٹ، تسی ویکھ رہے ہو اس ٹائم حسن جان مکسز یوٹیوب چینل تے 2:45 ہوئی جان ڈے نے رات دے تے دو ویڈیو جڑیاں نے تہاڈے واسطے میں چنیاں نے اج دیاں، ایک یزید سے پہلے اور بعد کے حکمران کون، ٹھیک ہے جی۔ یزید دا جڑا ہے فیملی ٹری اج اسی جڑا نا ڈسکس کران گے اس ویڈیو دے وچ، تے نیندر آؤن دئی ہے تے ریکویسٹ کی ہے اپاں دی کہ تسی جڑا نا اپنے چینل نو اس نو جڑا نا گرو کرن واسطے مہربانی تہاڈی، تسی جڑا نا اس چینل نو سبسکرائب کر دیو، نویں ہوتے نال بیل آئکن نو بھی دبا دیو تے تاکہ اپاں جڑا نا اج نے ویڈیو جڑا نا شروع کری چھوڑیے تے تواڈے نال شیئر کریے۔ ظاہر اس چیز دا علم ہونا بہت ضروری ہے مسلمان واسطے، ٹھیک ہے۔ تے شروع کرنے اپاں اج دی ویڈیو تے تواڈے واسطے بڑی انفارمیٹیو ہے، میرے واسطے بھی، کہ اج دی ویڈیو شروع کرنے ہیں۔ اسلامی تاریخ کی ایک ایسی سلطنت جو اندرونی طور پہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود چائنا سے برصغیر اور اسپین تک پھیل گئی۔ اس سلطنت کے وجود میں آنے سے مسلمانوں کی پہلی خلافت یعنی خلفائے راشدین کا دور اپنے اختتام تک پہنچا اور مسلم دنیا کی پہلی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اسی سلطنت کے ایک حکمران نے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ بھی کیا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور اس سلطنت کے وجود میں آنے سے مسلمان شیعہ اور سنی دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ویورز، آج ہم سلطنت بنو امیہ یعنی اموی خاندان کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ بنو امیہ کے لوگوں کی نسل قریش کے کس شخص سے چلتی ہے اور ان کا بنو ہاشم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق تھا؟ اسلام آنے کے بعد ان لوگوں کا مسلمانوں سے کیا رویہ تھا اور یہ لوگ اسلام کب لائے؟ حجاج بن یوسف اور فاتح سندھ محمد بن قاسم کا بنو امیہ سے کیا تعلق تھا؟ کیا یہ لوگ بھی اموی خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ اور آج کل کے دور میں یہ لوگ کہاں بستے ہیں؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قریش کے ایک سردار عبد مناف بن قصی پہ آنا پڑے گا، جو 5ویں صدی عیسوی کے درمیانی حصے میں مکہ میں زندگی گزار رہے تھے۔ عبد مناف کے 5 بیٹوں میں 2 جڑواں بیٹے تھے، جن کے نام عبد شمس اور ہاشم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ عبد مناف کے یہ دونوں بچے پیدائش کے وقت کچھ اس طرح سے آپس میں چپکے ہوئے تھے کہ ہاشم کے پاؤں اپنے بھائی کی پیشانی سے جڑے ہوئے تھے، اور لیجنڈ کے مطابق ان کے والد نے انہیں اپنی تلوار سے الگ کیا۔ ویورز، یہاں ایک بات واضح کر دی جائے کہ عبد مناف کے بیٹے عبد شمس بنو امیہ، جبکہ ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی بنو ہاشم کے جد امجد مانے جاتے ہیں۔ اور یہ تعجب کی بات ہرگز نہیں ہے کہ جڑواں بھائی ہونے کے باوجود ان کے اور ان کی اولاد کے درمیان تعلقات کی اکثر روایات میں دشمنی نظر آتی ہے، اور یہ دشمنی اسلام آنے کے بعد بھی بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جاری رہی۔ عبد شمس کے بعد ان کا بیٹا امیہ اپنے چاچا ہاشم کی سخاوت کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہا، جس کے نتیجے میں حضرت ہاشم نے مکہ آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کی باوقار ذمہ داری سنبھال لی، جبکہ امیہ نے مکہ کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف کے طور پہ ڈیوٹی سنبھال لی، اور اسی پوزیشن کی وجہ سے اموی خاندان کے لوگ سیاسی اور عسکری طور پہ بہت مضبوط ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنو امیہ اسلام کی مخالفت کرنے میں ہر محاذ پہ سب سے آگے رہے، جن میں امیہ کا پوتا ابو سفیان سر فہرست تھا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی واضح کر دی جائے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ ابو سفیان نے جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سن 630 میں مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا، جس کے نتیجے میں بنو امیہ کے بیشتر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید اور معاویہ بھی شامل تھے۔
فتح مکہ کے بعد کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ان سابق اسلام دشمنوں میں کچھ ایسی خصوصیات موجود تھیں جو اس نئے نظام کے لیے مفید تھی۔ چنانچہ ابو سفیان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی یمن اور طائف میں اعلیٰ عہدے دیے گئے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کے بیٹوں معاویہ اور یزید کو شام میں بھیجی گئی فوجوں کی کمان سونپی گئی۔ سن 656 عیسوی میں اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جس کے بعد اسلام کا پہلا فتنہ شروع ہوا اور مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں چوتھے خلیفہ حضرت علی اور شام کے اموی گورنر حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مورخ یہ لکھتے ہیں کہ تقریباً 5 سال کی اس خانہ جنگی کے نتیجے میں مسلمان 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی خانہ جنگی کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ بھی ہو چکا تھا۔ چنانچہ حکومت کی بھاگ دوڑ اب معاویہ ابن ابو سفیان کے ہاتھ جا چکی تھی۔ تاہم سن 661 عیسوی میں امیر معاویہ نے بنو امیہ کی اموی سلطنت اور مسلمانوں کی پہلی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ امیر معاویہ نے حکمرانی سنبھالتے ہی سب سے پہلے سلطنت کے دارالخلافے کو کوفہ سے شام منتقل کیا، لیکن انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں کو شام میں اپنے دربار یا صوبوں میں کوئی زیادہ عہدے نہ دیے۔ اس کے برعکس اموی خاندان کے لوگوں کو مدینہ تک ہی محدود رکھا۔ سن 676 عیسوی میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ان کا یہ اقدام مسلمانوں کے لیے بالکل نیا اور ناقابل منظور تھا، کیونکہ اس سے پہلے مدینہ میں عوامی حمایت اور بزرگ اصحاب کے مشورے سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ اس وقت بہت زیادہ متنازع ہو گیا جب سن 680 میں ان کی موت کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت پہ بیٹھا۔ یزید پورے عالم اسلام میں انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا انسان ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے اسے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ضرورت تھی، اور یہ بیعت کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے نواسہ رسول اور ان کے خاندان کے 72 لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور عورتوں کو قید میں ڈال دیا۔ اس واقعے کو پوری مسلم دنیا میں عاشورہ کے دنوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یزید نے مکہ اور مدینہ کا محاصرہ بھی کیا، اور ان محاصروں میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ یزید محض 3 سال کی مختصر حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا، جس کے بعد اس کا نوجوان بیٹا معاویہ II اگلا حکمران بنا۔ لیکن مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حکومت کرنے کے محض 20 دن بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ چونکہ معاویہ II کی کوئی اولاد نہ تھی تو اس کی موت کے بعد مسلمانوں کی دوسری خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں حکمرانی بنو امیہ کی ایک دوسری شاخ میں منتقل ہو گئی۔ حضرت معاویہ کے چچا زاد بھائی مروان بن حکم نے اس خانہ جنگی کا خاتمہ کیا اور تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ مروان نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا، اور ان جنگوں میں کافی مال غنیمت بھی اکٹھا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا شمار بنو امیہ کے امیر ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مروان حضرت عثمان کے سیکرٹری کے طور پہ بھی کام کرتا رہا۔ مروان کے بعد اس کے بیٹے عبد الملک کو سلطنت کو ماڈرن یا جدید بنانے والے کے طور پہ جانا جاتا ہے، کیونکہ اس نے سلطنت کے قوانین میں بہت سی تبدیلیاں کی۔ اس کے علاوہ سن 688 میں اسی کے دور میں پہلی دفعہ یروشلم میں مسجد اقصی کا گنبد بھی تعمیر کرایا گیا، جو کہ آج بھی ہمیں اسی شکل میں نظر آتا ہے۔ عبد الملک اسلامی تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس نے سکوں پہ اپنا نام نقش کرایا۔ وہ تاریخی لحاظ سے اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس نے حجاج بن یوسف کو مکہ پہ چڑھائی کرنے کو بھیجا، جو کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں جا چکا تھا۔ حجاج کی فوجوں نے حج کے دوران شہر پہ پتھروں کی برسات کر دی، اور اس حملے میں خانہ کعبہ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ چنانچہ 7 مہینے کے محاصرے کے بعد ابن زبیر خانہ کعبہ کے گرد لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اور شہر امویوں کے ہاتھ چلا گیا۔ حجاج بن یوسف بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا،
جو کہ عرب کے طائف کے علاقے میں بستے تھے۔ اس فتح کے نتیجے میں عبد الملک نے خوش ہوتے ہوئے حجاج بن یوسف کو مکہ کی گورنرشپ دے دی۔ سن 705 عیسوی میں عبد الملک کی موت کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا الولید اموی سلطنت کا چھٹا حکمران بنا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی اسلامی فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا اور یہ اپنی تمام جنگی مہمات کے لیے حجاج بن یوسف پہ ہی انحصار کیا کرتا تھا۔ ولید کے دور حکومت میں اموی فوجیں مغرب میں ہسپانیہ یا اسپین تک پہنچ چکی تھیں۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف نے سن 712 میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو محض 17 سال کی عمر میں برصغیر کی طرف بھیجا، جس کے نتیجے میں موجودہ پاکستان میں سندھ کا علاقہ فتح کر لیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اسی مہم کی وجہ سے موجودہ سندھ میں دیبل کے علاقے سے اسلام برصغیر میں داخل ہوا۔ لیکن سن 715 میں الولید کی موت کے بعد اس کے بھائی سلیمان نے تخت سنبھالتے ہی اپنے باپ دادا کے لگائے ہوئے تمام گورنرز اور جنرلز کو برطرف کر دیا۔ سندھ میں محمد بن قاسم اور ہسپانیہ میں موسیٰ ابن نصیر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی قتل کرا دیا۔ اس کے ان اقدامات کے نتیجے میں اموی سلطنت جو بڑی تیزی سے مشرق اور مغرب میں پھیلتی چلی جا رہی تھی وہیں روک گئی۔ لیکن ویور سلیمان نے اپنی موت کے قریب ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اپنے بھائی یا بیٹے کو اپنا جانشین نامزد کرنے کی بجائے اپنے کزن عمر بن عبدالعزیز کو اگلا حکمران منتخب کر دیا، جو کہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا ذکر ہم خلیفہ دوئم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی ٹری میں کر چکے ہیں۔ ویورز، عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق کی پوتی حضرت لیلہ کے بیٹے تھے، اسی لیے انہیں عمر ثانی یا عمر 2 بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اموی سلطنت کے 8ویں حکمران تھے اور باقی تمام اموی حکمرانوں کے برعکس انہیں مسلمانوں کا چھٹا خلیفہ بھی مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اموی معاشرے میں کئی اصلاحات کی اور کرپشن کو ختم کرنے کے لیے بہت سخت اقدامات اٹھائے۔ انہیں اموی حکمرانوں میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ارد گرد بہت سے علماء موجود تھے اور وہ سلطنت کے مختلف فیصلوں کے لیے اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا حکم دیا اور سلطنت کے ہر خاص و عام کے لیے تعلیم حاصل کرنا لازم کر دیا۔ جہاں تک ان کی فوجی قیادت کی بات ہے تو انہیں انتہائی امن پسند حکمران سمجھا جاتا ہے۔ ایک اچھا فوجی سپہ سالار ہونے کے باوجود انہوں نے قسطنطنیہ، ایشیا اور یورپ کے علاقوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہ پہلے اپنی سلطنت کی اندرونی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ تاہم بعد میں ان کے دور میں اموی فوج نے اسپین میں عیسائی سلطنت کے بہت سے علاقے فتح کیے۔ ویورز، حکومت میں آنے سے پہلے ان کی آمدنی تقریباً 50,000 دینار سالانہ بتائی جاتی ہے، لیکن خلیفہ بننے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے زیر استعمال ہر چیز بیت المال میں جمع کرا دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلطنت میں ٹیکس اکٹھا کرنے کے نظام کو بہت بہتر کیا۔ لیکن ویورز، اس وقت کا اموی شاہی طبقہ انصاف، سادگی اور مساوات کی ان پالیسیوں کو ہضم نہ کر پا رہا تھا، تو انہوں نے عمر کے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے ایک غلام کے ذریعے انہیں زہر دلوا دیا۔ چنانچہ وہ محض 3 سال حکومت کرنے کے بعد سن 720 میں انتقال کر گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ بنو امیہ کے تمام حکمران بہت غیر مقبول تھے اور ان سب کا دور ہمیشہ بدامنی کا شکار رہا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد عبد الملک بن مروان کی نسل سے کئی حکمران آئے، لیکن اپنے باپ دادا کی طرح یہ لوگ بھی حکومت کرنے کے قابل نہ تھے۔ بنو امیہ کا آخری طاقتور حکمران ہشام عبد الملک تھا۔ سن 743 میں اس کے انتقال کے بعد اگلے 1 سال میں سلطنت پہ 3 حکمران آئے اور اب سلطنت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اپنے خاتمے کے کگار پہ تھی۔ مروان 2 کے دور میں خراسان سے بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں سن 750 میں بنو امیہ کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ بنو امیہ کے 90 سالہ دور حکومت کے بعد اب ان علاقوں پہ بنو ہاشم سے ایک خاندان حکومت کر رہا تھا۔
जिसका नाम बनु अब्बास था। लेकिन बनु उमैया अरब में अपनी सल्तनत से हाथ धोने के बावजूद एक इलाके पे हुक्मरानी कर रहे थे और वो इलाका हस्पानिया या स्पेन का इलाका था। बनु अब्बास और उमवी सल्तनत हस्पानिया की फैमिली ट्री के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। व्यूवर्स, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी दोस्तों, उम्मीद करने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਬੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।